आज हम अडियाला गए थे इस उम्मीद में कि आज इमरान खान के साथ हमारी मुलाकात फैमिली की हो जाएगी, लेकिन ताकि हम भी जाके देख सकें कि उनकी कैसी तबीयत है। लेकिन ना तो सिर्फ उन्होंने, और हमने ये भी कहा था कि हम 4 बजे उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अडियाला के बाहर, लेकिन आपको पता है आज चक्री पे उन्होंने रोक दिया। हम जब वहाँ से मुड़ के जाने लगे तो उन्होंने हमारी गाड़ी को सील कर दिया। 4-4.25 घंटे वो हमें वहाँ से हिलने नहीं दे रहे थे कि इसी डर में कि हमने कहा भी कि हम अडियाला नहीं जाएंगे। हमारा ख्याल था हम बनीगाला वापस आ जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा अहम अगर इन्होंने मुलाकात नहीं करने देनी, हमारे लिए ज़्यादा अहम आप लोगों के साथ बात करना था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। हम चाहे इमरान खान की जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई वो आप तक पहुंचा सकें। आज बुशरा बीबी की बेटी और उनकी भाभी उनसे मुलाकात करके आई हैं, और आपको पहले मैं बता दूं कि उनकी जो बेटी हैं उन्होंने हमें क्या पैगाम दिया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान कह रहे हैं कि मेरी आंख ठीक नहीं है, बेहतर नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरी बहनों को कहो मेरे लिए आवाज़ उठाएं, कि मेरा इलाज करवाएं। उन्होंने ये भी कहा कि डॉक्टर आसिम और डॉक्टर फैसल जो मेरे डॉक्टर हैं उनको मेरे तक रसाई दी जाए। ये भी उन्होंने कहा कि मेरी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स डॉक्टर फैसल और डॉक्टर आसिम तक पहुंचाई जाएं, कि वो देखें कि मेरे ब्लड चेक करवाएं। इससे हमें क्या समझ आ रही है, इमरान खान क्यों कह रहे हैं कि मेरा ब्लड टेस्ट चेक करवाएं, कि मेरे जो टेस्ट है उसकी रिपोर्ट चेक कराएं। वो हिस्सा तो मेरी बहन डॉक्टर उज़्मा आपको बता देंगी। मैं आपको जो पिछले थोड़े से दिन हैं उसके बारे में बताना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे जो थोड़े से पॉइंट्स बताए हैं कि मोहसिन नकवी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। देखिए, हम आपको पता है कि किसी के ऊपर इस तरह मैं तो कभी आके बात नहीं करती। कोशिश यही होती है कि हम फोकस रखें कि हमारा मकसद क्या है। हमारा डॉक्टर्स ने मशवरा दिया था, सारों को पता है, और आप और हम जब इलाज करवाने जाएंगे क्या हमें तसल्ली होगी कि जेल की उस जगह पे इलाज करवाएं जहाँ पे उनके पास फैसिलिटीज़ ना हो, और इतना नाजुक मामला जो आंख का हो। क्या आपका ख्याल है कि हमें जेल पे एतबार करना चाहिए, जिस तरह हम हिल गए थे जब सलमान सफदर साहब ने आकर हमें सुप्रीम कोर्ट के बाद अलहदा कमरे में बैठ के जो डिटेल्स बताई थी कि इमरान खान ने क्या क्या कहा। देखें, 3 साल से वो उनके लॉयर हैं, वो बहुत अच्छी तरह इमरान खान को जानते हैं। उनको बहुत अच्छी तरह पता है कि आज तक इमरान खान, बल्कि मुश्किल होता है इमरान खान से बात करना कि आपकी तबीयत ठीक है, वो कहते हैं बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर उज़्मा तो जाकर पीछे पड़ जाती हैं कि आपको मुझे लगता है थोड़ी सी खांसी आई है, तो आगे से इमरान खान उसको भी कहते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं है, मैंने दवाई ले ली है। इस किस्म का इंसान जब कहते हैं कि बैठ के कहें कि मैं 3 महीने से मुझे तकलीफ़ थी, उन्होंने कहा था सलमान सफदर को कि आपको पता है कि मेरी विजन बिल्कुल ठीक है, और 3 महीने से मुझे ये थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ आंख में, तो मुझे ड्रॉप्स दे रहे थे। लेकिन जिस पे तकलीफ़ और हमारा दिल टूटा है वो ये था कि इमरान खान ने कहा कि 2 हफ्ते मुझे नज़र नहीं आ रहा था, 2 हफ्ते मुझे नज़र नहीं आ रहा था, और मैं सुपरिटेंडेंट को कह रहा था कि मुझे नज़र नहीं आ रहा। हमें ये समझाएं कि 2 हफ्ते सुपरिटेंडेंट ने इमरान खान को डॉक्टर तब क्यों नहीं बुलाया था। 2 हफ्ते वहाँ 10-15 कैमरे लगे हुए होंगे, 50 कैमरे लगे हुए हैं। क्या इन सारों को कहाँ तक वो फीड जाती होगी इमरान खान की, कहाँ से मॉनिटर हो रहे हैं। फिर आप ये बताएं कि जब इतने कैमरे लगे हुए हैं, क्या उनको नज़र नहीं आ रहा था कि इमरान खान को नज़र नहीं आ रहा आंख में? क्या किसने ऑर्डर दिया कि आप इमरान खान को तिब्बी इमदाद ना दें और ना रसाई दें डॉक्टर तक? 2 हफ्ते के बाद डिले करके इमरान खान ने तो, सलमान सफदर कहते हैं 3 दफ़ा कहा कि सलमान अकरम राजा को जाके कहें कि इसके ऊपर क्रिमिनल नेगलिजेंस का केस करें। तो इमरान खान कह रहे हैं क्रिमिनल नेगलिजेंस, हम कह रहे हैं क्रिमिनल एक्ट। ये नेगलिजेंस नहीं थी, ये जानबूझ के किया गया। और आप अब हमें कहेंगे कि जो डॉक्टर की टीम हम जेल में भेज रहे हैं आप इसको कबूल करें।
ان کی رپورٹس قبول کریں. ہم نے بڑا کلیئر مطالبہ دیا تھا اور اسی پہ ہم ہیں کیونکہ ہم نے اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ بیسٹ پاسبل جگہ جہاں پہ اس کا علاج ہو سکتا ہے وہاں پہ ڈاکٹر بھی بڑے اچھے ڈاکٹرز ہیں جو یہ دیکھ سکتے ہیں. جہاں پہ یاد رکھیں صرف آنکھ نہیں ہے عمران خان کی دیکھنی, وہ ہے شفا انٹرنیشنل اسلام آباد. ہم نے یہی مطالبہ سب کے سپریم کورٹ کے سامنے, جس نے ہمارے سے پوچھا ہم نے یہی بتایا کہ شفا انٹرنیشنل میں کیا عمران خان کے ذاتی ڈاکٹر ساتھ ہوئے, ان کے ڈاکٹر ساتھ عاصم یوسف یا ڈاکٹر فیصل سلطان اور فیملی ممبر. ہمیں ہمارا رابطہ یہ پارٹی والے جب ہمیں بتا رہے تھے کہ ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے تو اس کے اندر ہمیں جو میسج دیا گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ تیار ہیں کہ آپ شفا انٹرنیشنل میں ہم علاج کروا دیں گے, یہ ہمیں کہا گیا تھا. تو پھر کنفیوژن آ گئی کہ شفا انٹرنیشنل, پھر ہم ان سے پوچھتے تھے کہ شفا انٹرنیشنل ہے, الشفا پنڈی نہیں ہے یہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا, ہم نے کہا فیملی ممبر, آپ کو پتہ یہ ساری میں ٹویٹس کر چکی ہوں, جو بات ہوتی تھی میں ٹویٹ کر دیتی تھی. اس کے اندر ہم نے کہا فیملی ممبر, ہم نے کہا ایک ڈاکٹر, ہم نے کہا عاصم یوسف کو بھیجتے ہیں. فیملی ممبر ہم نے کہا ڈاکٹر عظمیٰ کر دیتے ہیں. ہمیں باہر واپس پیغام آتا ہے نہیں جی وہ بالکل انکار کر رہے ہیں کہ کسی فیملی بہنوں کو عمران خان سے ملاقات نہیں کرنے دی جائے گی. ہم نے فوراً کہا کہ ڈاکٹر نشرم برکی جو اس وقت USA سے پاکستان آئے ہوئے ہیں, ہم نے فوراً ان کا نام دے دیا کہ ڈاکٹر برکی وہاں پہ ہوئیں گے, ہمارے کزن ہیں, ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہیں. جیسے ہی ان کا نام دیا پھر فون آتا ہے, نہیں سوری میں آپ سے مس آؤٹ کر دی ہوں. پہلے جب انہوں نے کہا, پہلا جو میسج آیا کہ جی جو 2 ڈاکٹر آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہاں دیکھیں گے وہ ہمیں قبول نہیں ہے, تو اور نام دے ریٹنا اسپیشلسٹ کے. تو ڈاکٹر ہمارے ڈاکٹرز نے اور نام دے دیے, ان کو کیا پتہ یہ کیا کر رہے ہیں جب تک ان کو قبول نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, ہم پھر بھی فلیکسیبل, ہم بھی ان کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے. انہوں نے ایڈیشنل ڈاکٹرز کے نام دے دیے. اس کے بعد مجھے فون آتا ہے کہ جی اب یہ ہے کہ ڈاکٹر برکی بھی قبول نہیں ہے. اب میں نے کہا کہ ڈاکٹر برکی کیوں قبول نہیں ہے؟ پھر فون آتا ہے کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ جیل انتظامیہ کہہ رہی ہے, آپ غور سے سنتے جائیں, جیل انتظامیہ کہہ رہی ہے کہ قاسم زمان کو آپ بھیج دیں. تو ہم نے آپس میں بات کی اور قاسم زمان کہاں ہیں, یہ کھڑے ہیں. ہم نے آپس میں فوراً مشاورت کی کہ قاسم زمان نے بھی کہا کہ میں تو ڈاکٹر نہیں ہوں, تو میں کیسے جا کر وہاں پہ جیل والے کیوں بات کر رہے ہیں. ابھی ہمیں کہا گیا کہ گارنٹی دی گئی ہے, میرے خیال میں 2-3 دن پہلے جب یہ محسن نقوی جا رہے تھے سری لنکا کی, انہوں نے کہا جی وہ جہاز میں چڑھنے سے پہلے انہوں نے کہا ہے, انہوں نے گارنٹی دی. اب یہ غور سے سنو جو مجھے میسج ملا ہے, میں صرف وہ بتا سکتی ہوں جو مجھے میسج دیا گیا. میں نے کہا یہ الشفا کا کیوں رات کو آ رہا تھا, ہم آپ کو باری باری کہہ رہے ہیں کہ ہم شفا انٹرنیشنل کی بات کر رہے ہیں, ہم الشفا آئی ہاسپٹل پنڈی کی نہیں بات کر رہے, تو یہ کیوں آ رہا ہے؟ کہتے ہیں نہ فکر کریں, گارنٹی دی ہے محسن نقوی نے کہ شفا انٹرنیشنل میں ہی علاج ہوگا. ہماری کنڈیشن تھی اور یہ ابھی بھی قائم ہے, ہم کسی کو ٹرسٹ نہیں کرتے. ہمیں کیا پتہ کس بیچارے ڈاکٹرز کو ان کے ساتھ بھی ظلم ہوتا ہوگا, ان کو پھر بھی پریشر ڈال دیں. ہم نے بڑا کلیئر کہا تھا, ہماری ایک ان کے پرسنل ڈاکٹر اور ایک فیملی ممبر. جب ہم فیملی ممبر جو بتاتے ہیں آپ انکار کر دیتے ہیں, کہتے ہیں ہم سلیکٹ کریں گے. ہم اس لیے الرٹ ہوئے کہ یہ ہمارے جو فیملی ممبر جو ڈاکٹر ہیں یہ اس کو انکار کر رہے ہیں. ہمارے کیوں, یہ کون ہوتے ہیں بتانے والے کہ آپ کے یہ, پہلے تو چلو بہنوں کی کیٹیگری آپ نے نکال دی کہ میری بہن ڈاکٹر عظمیٰ نہیں جا سکتی, کہ جی بہنوں کو قبول ہی نہیں ہے, ہم ان کو بالکل بھی نہیں ملنے دیں گے. ہم نے بہنیں ہی نکال دیں بیچ میں سے. جب ہم ڈاکٹر نشرم برکی کا کہہ رہے ہیں, نہ وہ کسی سیاست میں ہیں, وہ امریکہ سے آئے ہیں, وہ ڈاکٹر ہیں, پروفیشنل ہیں, آپ نے ان کو بھی قبول کر دی, ان کی بھی کلیئرنس نہیں ہے. اور ڈاکٹر برکی ہو گیا, قاسم ہو گیا, یہ ہمارے ساتھ عمران خان کے ساتھ جیل کورٹ میں بھی جاتے رہے. تو اس کے بعد ہمیں کچھ نہیں پتا. یہ بات کے بعد اگلی چیز ہمیں پتہ چلتی ہے
کہ وہ وہاں پہ کہا وہ جیل میں پہنچ کی ٹیم. میں پھر سے بتا دوں, ہمیں کوئی علم نہیں ہے. کسی نے ہمیں بھی لکھ کے پوچھا, مجھے کہا یہ پتہ نہیں کون. دیکھیں کئی دنوں سے ہم سن رہے تھے, آج ہاسپٹل لے گئے, آپ کو بھی پتہ ہے, آپ میڈیا ہے, آپ ہی دے رہے تھے کہ عمران خان کو الشفا لے گئے. ہم اتنا سن رہے تھے کہ سارا دن یہی ہو رہا تھا کہ آج ادھر لے گئے, رات کو ادھر لے کے جا رہے ہیں, صبح کو ادھر لے کے جا رہے ہیں. کہ جب انہوں نے کہا کہ ایک ٹیم اڈیالہ جا رہی ہے, تو ہم نے کہا یہ بھی انہی چیزوں میں شامل ہوگا. ہمیں کیا پتا تھا کہ سچ مچ ایک ٹیم اڈیالہ بھیج دی گئی ہے, اور یہ شفا انٹرنیشنل کی جو کمٹمنٹ تھی انہوں نے نہیں پوری کرنی تھی. ہم کہہ رہے تھے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں, ہمارے ساتھ ہمیشہ دھوکہ کرتے ہیں. عمران خان کا علاج جب ہمارے فیملی کے ڈاکٹر, یا انہوں نے عاصم یوسف کو بھی انکار کر دیا, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, ہمارے ڈاکٹرز کا انکار ہو گیا ہے, ہمارا کوئی جا ہی نہیں سک رہا, تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ علاج ٹھیک ہے. انہوں نے آخر کار یہ سارا ڈرامہ کرنے کے بعد وہی کیا جو ان کا ارادہ تھا کرنے کا, کہ جیل میں ٹیم بھیجیں گے, کارروائی پوری کریں گے, صبح جا کر سپریم کورٹ بھی کے اندر ڈال دیں گے کہ جی بہت اچھا ہو گیا. اس لیے میں آپ کو کہہ رہی ہوں, آج عمران خان کا میسج سن لیں. عمران خان نے یہی کہہ کے بھیجا ہے کہ میری بہنوں کو کہو کہ میرے لیے آواز اٹھائیں, میری آنکھ ٹھیک نہیں ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے ڈاکٹر جو معالج ہیں ان کو میرے تک رسائی دیں. اگر ایرجنسی نہ ہوتی, یہ وہ عمران خان ہے جو یقین کریں ہم عدالتوں میں جا کر عرضیاں ڈال رہے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر کو رسائی دیں. لیکن عمران خان کبھی, جو جیل میں میرے خیال میں میڈیا بھی کئی لوگ ہیں جو آتے تھے, ان سے پوچھ لیں, ہمارے جو لائرز آتے, ہمارے لائر جو آتے ہیں ان سے پوچھ لیں. میں نے کبھی نہیں عمران کو سنا ہے یہ کہتے ہوئے کہ آپ ایرجنسی ہے, مجھے ڈاکٹر تک رسائی دی جائے. یہ پہلی دفعہ ہم نے عمران خان کی پریشانی اور ایرجنسی سنی ہے کہ میری بہنوں کو قوم میرے لیے آواز اٹھائیں, اور ہم اٹھائیں گے. اب میں چاہتی ہوں کہ میری بہن ڈاکٹر عظمیٰ آپ کو بتائیں کہ یہ جو رپورٹس وغیرہ جو انہوں نے دکھائی ہیں, وہ یہ عظمیٰ, ڈاکٹر عظمیٰ بتائیں گی. عظمیٰ بیچ میں آ جائیں. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, میں یہ جو جس دن کیا بولیں, دوپہر کو مجھے ایک پی ٹی آئی رہنما کی کال آئی. اس نے کہا کہ آپ گو ہیڈ دیں, ہم قاسم زمان کو بھیجتے ہیں اور وہ چلے جائیں گے. تو میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں, اور میں کہ قاسم نے کیا کہتا ہے, وہ قاسم باتیں کریں گے خان صاحب سے. میں نے کہا آپ کو سمجھ آ رہی ہے, ہم خان صاحب کو کے لیے باتیں کرنے کے لیے نہیں بھیجے ہیں, ہم ڈاکٹر کو بھیجنا چاہتے ہیں, کیونکہ ہمیں کسی پر اعتبار نہیں ہے. ہم کسی سرکاری فوجی ادارے کے انسان کو, ہم پولیس کو ہم ٹرسٹ نہیں کرتے, ہمیں اعتبار نہیں ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھو, اگر ڈاکٹر برقی کو بھیج دے اور ڈاکٹر عاصم کو بھیجے. انہوں نے کہا جی ڈاکٹر برقی کی اجازت نہیں ملی. تو میں کہا ڈاکٹر عاصم کم سے کم ان کو تو بھیجنا ہے. پھر فون آئے, آتے جا کہتے پوچھتے ہیں, پھر پوچھنے گئے, پھر بار بار کہتا ہے جی عاصم کو نہیں, عاصم بھی نہیں جا گا. میں کہا پھر تو ہم ٹرسٹ ہی نہیں کریں گے. میں کہ بیچارے, مطلب ہمیں تو پتہ ہے, آپ سب کو بھی پتہ ہے کہ جب یہ ظلم کرتے ہیں, جب یہ ملٹری جب ظلم پہ آتی ہے, تو وہ تو جج ہمارے سامنے بیٹھے ہوتے تھے, وہ تو بول ہی نہیں سکتے, جو فیصلہ ہوتا ہے وہی لکھتے تھے, گھر بچوں کے اوپر بندوقیں رکھتے تھے یہ. تو میں کہ بیچارے ڈاکٹرز کیسے یہ علاج کر سکیں گے. تو ہم صرف اس کو بھیجیں گے جو ہمارا ٹرسٹڈ ڈاکٹر ہے, جو ہمیں پتہ ہے ان کے برداشت کر سکے گا. پھر کہتے ہیں نہیں, سب پوچھتا ہے, سر چلے آپ نہیں جائے گا, فیملی کوئی نہیں جائے گی, ڈاکٹر عاصم چلے جائے. میں کہا چلے ایک کر دیں, عاصم چلے جائے. پھر پتہ کرنے گئے, کوئی کیا وقت ہوئے گا, 5 بجے تھے شام مغرب سے پہلے. ہاں, اس کے بعد انہوں نے واپس نہیں جواب آیا, انہوں نے جو پتہ کرنے گیا واپس نہیں آیا. پھر ہم نے سوچا کہ ابھی ہو رہی ہوگی ان کی. اس کے بعد اچھا, اور وہی ہوا جس کو میں نے ان کو کہا, میں نے کہا جو رپورٹ آئے گی, اور ویسی ہی رپورٹ آئی. اب جو رپورٹ آئی ہے, جو پبلک ہوئی ہے, یہ ایک مذاق ہے. اور مجھے افسوس ہے کہ جن ڈاکٹرز نے سائن کیا, آپ نے اپنی کریڈیبلٹی کیسے ڈیمیج کیا ہے. اس کے اندر صرف کلینکل, یعنی ایک کلینکل ہوتا ہے, صرف کلینکل ایگزامینیشن ہے.
یہ نہیں بتا رہے کہ ڈائگنوسس بھی نہیں لکھا ہوا کہ ڈائگنوز کیا کیا ہے. جو کہتے ہیں وہ اس کا وینس اندر اوکلوژن ہے وہ بھی نہیں بتا رہے, وہ ڈائگنوز نہیں بتایا ہوا, اور یہ بھی نہیں بتایا کہ دیکھیں یہ جو بیماری بتا رہے ہیں اگر یہ سچ کہہ رہے ہیں, مجھے کچھ یقین نہیں ہے, مجھے کسی چیز کا یقین نہیں ہے. اگر کہہ رہے ہیں جو ہے وہ ایک سمٹم ہے, وہ وجہ نہیں ہے, وہ کسی وجہ سے ملٹیپل آپ کی وہ وجوہات ہیں جس وجہ سے وہ ہوتا ہے. اس کے لیے آپ کو کمپلیٹ اسپیشلائزڈ ایگزامینیشن چاہیے ہوتی ہے. کوئی ذکر نہیں ہے رپورٹ میں, نہ ڈائگنوسس کا ذکر ہے نہ, اور اس کے بعد تو سب سے بڑی بات ہے کہ ایک رپورٹ ہے اس میں ٹریٹمنٹ پلان بھی نہیں لکھا ہوا. اب پھر جب ہمیں پتا جی, اس لیے ہم کہتے تھے کہ میڈیکل ساتھ جائے. دیکھیں اگر نان میڈیکل جائے گا اس کو کیا سمجھ آئے گا, وہ تو وہ یقین کرے گا ڈاکٹر کہے گا اس کا کیا قصور ہے. اس سے جب آپ نے نان میڈیکل لوگوں کو بلا لیا, انہوں نے کہا جی ہم کیا سیٹسفائیڈ ہے, تو بیچاروں کو کیا پتا کہ کیا ہے وہ جو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں. جب ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا بول رہا ہے, کون سی زبان بول رہا ہے, تو انہوں نے سیٹسفیکشن تھا, یہی ہمیں پتا تھا, یہی فکر تھی اور وہی ہوا. مگر سب سے اچھی بات ہے رپورٹ انہوں نے پبلک کی. میں وہی کہتی ہوں ان ڈاکٹرز نے جنہوں نے کیا, مجھے افسوس ہوا, میں جانتی نہیں ہوں کون ہے, مگر انٹرنیشنلی ہمیں چاروں طرف سے دنیا سے میسیجز آئے کہ جی ڈاکٹرز کے کہ جی یہ کیا رپورٹ لکھی ہے. کوئی ڈاکٹر نے لکھی ہے, سرکاری رپورٹ ہے جیسے سرکاری اداروں میں ہوتی ہے, سرکاری ملازمین ایسی کریں گے. ہمیں یہی پتا تھا کہ ہمارا تجربہ ہے, ہم تو اتنے عرصے سے یہ ان کی باتیں سنے, جھوٹ اور جھوٹ اتنا بولتے ہیں. آپ سوچئے کہ کوئی ہماری موریلٹی, ہماری اخلاقیات اتنی گر گئی ہے. ہم اس سے کہتے تھے کہ ہم صرف کہتے تھے ایک ہمارا ڈاکٹر جانے دو, صرف ایک ڈاکٹر جو, مگر اچھا پھر جو ڈاکٹر عاصم کا انہوں نے کہا ہاسپٹل میں, اور نہیں ہاسپٹل اس کے بغیر ہو. اچھا جو ٹیکا لگایا ہے, یہ ٹیکا ایسے تھوڑی لگے گا اور کوئی میجک ہوئے گا کہ ایک ٹیکے سے پتہ نہیں کیا ہو گیا. یہ اتنی مزاحیہ رپورٹ ہے, شرم بھی آئی کہ ہمارے ڈاکٹرز یہ کیسے لکھ سکتے ہیں کہ ایک ٹیکے سے نظر ٹھیک ہوگی, کوئی جادو تھا. اور یہ جو ٹیکا ہے نا, یہ ایسے نہیں ہوتا کہ جیل بھیج دو, اس کی مانیٹرنگ ہوتی ہے, اس کی سپرویژن ہوتی ہے, یہ جیل میں نہیں ہو سکتا. تو اس سے ہمیں کچھ یقین ہی نہیں آ رہا, کیا ٹیکا لگایا, زہر کا ٹیکا لگایا, کیا لگایا ہمیں نہیں پتا, کیونکہ یہ کیپیبل ہے, یہ مارتے, آپ کو پتہ ہے نا کتنے لوگوں کو زہر دے کے مارا, ہمیں نہیں پتا, ہم نے منع کیا تھا. اور جو ڈاکٹر عاصم کا کہہ رہے ہیں, انہوں نے, آپ ان کی ویڈیو دیکھی, انہوں نے بڑی کلیئرلی کہا کہ میں اب ایک فون پہ کہہ رہے ہیں یہ وہ تو کتاب میں پڑھ کے بھی کہہ سکتے ہیں, مریض کو دیکھے بغیر, دیکھا ہی نہیں ٹیسٹ ہوئے یا نہیں ہوئے, تو انہوں نے کہا کہ میں یہ ویریفائی نہیں کر سکتا, مطلب میں اس کی تصدیق نہیں کر سکتا. میں یہاں ایڈ کر دوں, عمران خان نے یہ, میں جو مس کر گئی تھی, عمران خان نے یہ کہا تھا جو ڈاکٹر آئے تھے مجھے تسلی نہیں ہوئی ان کے ایگزامینیشن سے, انہوں نے یہ بھی کہہ کے بھیجا. اچھا اب میں جاتے ایک میں کو اور بات سمجھ آ گئی, ہمیں پتا تھا. اور سب سے بڑی بات تھی کہ کیا وجہ ہے, اگر سب کچھ اتنا اچھا ہے, اگر سب کچھ, میری آواز سے زیادہ, اگر سب کچھ اتنا اچھا ہے جو یہ بتا رہے ہیں, تو ان کو ہمیں ملوانے تک کیوں نہیں دیتے؟ 8 ہفتے سے یہ قانونی انٹرنیشنل جیل ہر قانون کے خلاف کر رہی ہے, ڈر کس چیز کا رہے ہیں ہمیں پتہ ہے. اچھا میں نے اب ایک بات تھی جو میری آخری ملاقات میں ہوئی, خان صاحب نے مجھے کہا, سب سے پہلے جو بات کی جو میں نے نہیں بتائی کہ میرے اندر ہمت نہیں تھی وہ بتانے کی, میں نے ان کو بھی جیل میں کہا تھا کہ میں یہ بات نہیں کروں گی باہر, نے کہا جی کرو, اور میں نے کہا میں نہیں کروں گی. مگر آج جب یہ ساری میں چیزیں دیکھی ہیں اور جو ان کی حالت ہے, انہوں نے مجھے کہا, کہتے یہ مجھے مار دیں گے, انہوں نے مجھے مارنے کا پلان کیا ہے اور عاصم منیر اس کا ذمہ دار ہوگا. اور میں نے کہا میں کیوں کہوں مار دیں گے, کہتے کہو کہ مجھے مار دیں گے, یہ مجھے مار رہے ہیں, یہ مجھے مار دیں گے. تم سوچے اب جو یہ سب کچھ ہو رہا ہے, جس طرح ہر چیز, اور جو جیسے یہ محسن نقوی جیسا انسان باتیں کر رہے ہیں, اب مجھے یقین ہے یہ مار دیں گے. مگر تب بھی میں نے کو جیل میں کہیں سن رہے, آپ کو پتہ ہے جیل میں یہ سارے کرنل عاصم منیر بھی ڈائریکٹ سن رہے, سارے سن رہے ہوتے ہیں پولیس والے, ان کے سامنے میں نے کہا انہوں نے سوچا بھی آپ کے کسی کو, ہم ان کی نسلیں ختم کر دیں گے, یہ نہ سمجھے ان کا خیال کریں گے. یہ دھمکیاں آج عاصم نقوی ہمیں دے رہے,
धमकियां मोहसिन नकवी हमें धमकियां दे रहा है, दे दे, मार देगा ना। इसने जैसे, और लोगों ने, मैं कहा जी इनके मुंह को खून लग गया है, इनके मुंह को खून है, ये अपने लोगों को मारता है, इसलिए आप, ये आपको भी मार देंगे, ये क्योंकि इनके मुंह को खून, ये आपको मार देंगे। अल्लाह के हाथ में जिंदगी मौत है, हम मौत से डर मार दें, मगर अगर इनका ख्याल है कि ये हमें डराएंगे इस चीज से कि आप अगर निकलेंगे, हम निकलेंगे। और अगर इन्होंने इमरान खान को कुछ यकीन जाने, ये मजाक नहीं है ये। और खान साहब ने कहा था मुझे, कहता ये मुझे मार देंगे, और हमने नहीं बताया, और मैंने इससे नहीं बताया नहीं, और मैं खुद दिल नहीं किया बात करने को, और वो सही कह रहे थे। आज मैं देख रही हूँ बिल्कुल सही था। हाँ आप अभी इस पे खड़े हो ना, नीचे यार ये कैमरा नीचे करना, ये स्टिक वाला सबने देख लिया है कि ये जो आज हो रहा है, ये बड़े कुछ महीनों से बड़ी सिस्टमेटिकली ये यहाँ तक पहुँचे हैं। इन्होंने बड़ी पहले से कोई प्लानिंग की हुई थी। इन्होंने पहले हमारी मुलाकातें एक एक करके बंद कराई। पहले अलीमा खानम को छोड़ा कि जी ये नहीं जा सकती, फिर हमने एहतजाज किया, फिर हम रुके, हमने कहा नहीं हम सब इकट्ठे जाएंगे। आखिर हम 2 गए, फिर कुछ अरसा हम 2 में से कभी एक कभी दूसरे, फिर इन्होंने किया कि जी अब 1 जाएंगे, फिर इन्होंने कहा अब 1 भी नहीं जाएंगे। आप सब लोग उसके गवाह हैं, आप देखना। वकीलों का इन्होंने बंद किया, उनके पॉलिटिकल पार्टी के लोगों का बंद किया। मुझे अफसोस है कि हमें चाहिए था, हम तभी से वहाँ पे ऐसा धरना देते कि हम कभी उठते ही ना। ये मुजरिम लोग हैं, ये जुर्म करने वाले हैं। इनकी जुर्रत कैसे हुई थी जब ये इमरान खान को पिम्स रात के अंधेरे में लेकर गए बगैर फैमिली को बताए। ये वो लोग हैं जिन्होंने पिम्स की शक्ल भी नहीं देखी। ये जुकाम होता है तो ये सरकारी खर्चों पे बाहर के मुल्क में जाते हैं। इनका बच्चा भी पाकिस्तान में इलाज नहीं कराता। पिम्स अस्पताल इन्होंने कभी ठीक ही नहीं किया क्योंकि इन्होंने वहाँ जाना नहीं है। इन्होंने इमरान खान को लेकर गए। इमरान खान वो वाहिद पाकिस्तानी है जो पाकिस्तान की पहचान है। इनको तो कोई जानता भी नहीं है। आप जाके पूछें कि ये कौन लोग हैं, दुनिया में इनकी पहचान नहीं है। इमरान खान के लिए दुनिया में दुआएं इसलिए कर रहे हैं, सिर्फ मुस्लिम ममालिक नहीं, जो सारी दुनिया के नामी ग्रामी लोग हैं वो इमरान खान के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि एक ही क्रेडिबल आदमी पाकिस्तान में अल्लाह ने कायद आज़म के बाद आया, वो इमरान खान थे। ये उनकी ज़िंदगी के पीछे लगे हुए और इंशाअल्लाह कर कुछ नहीं सकेंगे। आंख का मसला इनको ठीक करना चाहिए। वैसे मैं बड़ी दफ़ा कह चुकी हूँ, मैंने कहा वरना ये आंखों पे पट्टियां बांध के निकलेंगे, इनकी आंखें भी नहीं बचेंगी और इनकी नस्लें भी नहीं बचेंगी। इमरान खान की ज़िंदगी का ये सोचें भी ना। इस वक्त अगर इन्होंने इस वक्त इमरान खान का ना सामने लेकर आए, हॉस्पिटल में ना लेकर गए, आप सोचें इनका ख्याल है हम आराम से बैठेंगे? हमारी जो अस्पताल में जाएंगे, हम साथ जाएंगे। इनके पूरे खानदान जाते थे। आप जेल इंतजामिया से पूछे जाके ये कैसे जेलें काटी हैं इन्होंने। ये पूरे खानदान जेलों के अंदर थे, दावतें करते थे। सुप्रिटेंडेंट इनका मुलाजिम था, उसके वहां जाके ये दावतें होती थी, दोस्त मिलने जाते थे, फैमिली तो दूर की बात दोस्त भी जाते थे। इमरान खान के लिए ये पाबंदियां लगा रहे हैं और जो लगाने वाले हैं ये सब मुजरिम हैं, ये मुजरिम लोग हैं। इनके ऊपर इंशाअल्लाह कभी 26वीं 27वीं तरमीम खत्म हुई, ये सब अदालतों में होंगे, ये इनके ऊपर केसेस बनेंगे। इन्होंने जो इमरान खान के, और मैं आपको बताऊं ये इन्होंने बड़ी तरतीब से आए हैं, ये यहाँ तक ऐसे नहीं पहुंचे। और हम इनको जैसे देखें, बहुत सारे लोगों को इनके लिए लोगों को मारना मसला नहीं है। 26 नवंबर इनके मुंह को लगा हुआ है। अगर जवान बच्चों के सरों में गोलियां लग सकती हैं तो बाकी इनके लिए कोई अब नहीं मुश्किल, ये फिर यहाँ पे भी आके गोली चल सकती है। लेकिन हम इमरान खान के लिए जो हमारी जद्दोजहद थी वो बड़ी हल्की थी। अभी अब जो हम शुरू करेंगे वो बहुत ज़्यादा होगी इंशाअल्लाह। हमें और हमारे साथ पाकिस्तान से भी लोग हैं, पाकिस्तान के बाहर से भी लोग आ रहे हैं। पाकिस्तान से बाहर से लोग कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान आएंगे, हम या पूरा इनका मुकाबला करेंगे, मुनज़्ज़म होकर आएंगे। और बाहर के मुल्कों में जो एहतजाज है वो भी बढ़ता जा रहा है। आपको पता है कि इस वक्त सब मुल्क, सारे यूरोप में, अमेरिका में लोग खड़े हैं
اور یہ سمجھے بھی نہ ان کو جلد عمران خان کو سامنے لانا چاہیے, ہمارے سے ملوانا چاہیے, اور ان کا ٹھیک علاج جو وہ عمران خان کے مطابق شفا انٹرنیشنل میں ہونا چاہیے. آج تک ان سے پوچھیں یہ کبھی پمز گئے ہیں, یہ الشفا کبھی گئے ہیں, یہ کوئی بھی نہیں کبھی گیا. عمران خان کو کدھر سے علاج کروا رہے ہیں جن ڈاکٹروں کا نہ ہمیں پتہ نہ ان کو پتہ. اس لیے یہ جلد شفا انٹرنیشنل میں آئیں, ان کو داخل کریں, ہم سب کو دکھائیں, ان کے صحیح ٹیسٹ ہوئے, ان کا ڈاکٹر ان کے ساتھ ہوئے, فیملی ان کے ساتھ ہوئے. ورنہ ہم اس کے بعد جو ہم شروع کر رہے ہیں اس کے بعد ان کے بھی قابو میں نہیں ہوئے گا. پھر نہ یہ کہیں کہ جی ملک میں انتشار پھیل گیا. اچھا ایک بات, اگر ان کا خیال ہے کہ عمران خان کا علاج ٹھیک ہوا ہے, اگر ان کا خیال ہے کہ آپ نے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے عمران خان کے ساتھ, تو پھر چھپا کیوں رہے ہیں؟ یہ چھپا کیوں رہے ہیں کہ عمران خان تک نہ ڈاکٹر جا سکتا ہے, عمران خان کا نہ کوئی دیکھ سکتا ہے؟ چھپایا کیوں ہوا ہے عمران خان کو؟ اور اپنا پورا مینوفیکچر کر کے اپنے 2 بندے بھیج دو, اس بیچارے کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہوگی ان کو چیلنج کرنے کے لیے, پتہ نہیں کیا دھمکیاں دیتے ہیں. اس لیے یا یہ چھپا رہے ہیں کچھ, اور یہ اگر نہیں چھپا رہے تو محسن نقوی صاحب جو پریس کانفرنس کر رہے تھے بیٹھ کے, ان کو کہیں کہ نہیں اگر ڈر لگ رہا آپ کو عمران خان سے, نہیں آپ خوف زدہ, انٹرنیشنل شفا انٹرنیشنل میں ان کو فوری طور پہ لے جایا جائے. ان کے اپنے معالج کو وہاں ہونا چاہیے, جو اسپیشلسٹ ہیں نگرانی ڈاکٹر عاصم یوسف کریں گے. اگر چاہتے تو ہم کہ ہم دونوں ڈاکٹر جائیں, لیکن یہ تو تمہارے سے 3 دن سے نیگوسیشن میں کر کے انہوں نے زیرو کر دیا. مطلب ان کی حرکتیں دیکھیں, جھوٹے لوگ شروع کہاں سے کر کے جی کمٹمنٹ گارنٹیاں, اور اس کے بعد کر کے ریجیکٹ ہو رہے ہیں, سیکیورٹی کلیئرنس نہیں ملی اور زیرو کر دیا, اور پھر یہ ڈرامہ رچا دیا, یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اور ان کو ڈر لگ رہا ہے عمران خان سے, لیکن عمران خان ہاسپٹل میں یہ داخل کریں, اور یہ ہمارا مطالبہ ہے. اور میں کہہ رہی ہوں کہ یہ جیسے نورین نیازی نے کہا, یہ جدوجہد جو شروع ہوئی بھی ہے, ہم اس وقت, پہلے ہم بڑے آرام سے کرتے تھے, آج آپ نے کبھی ہمارا ریئیکشن دیکھ لیا ہے؟ ہم اس وقت, ہمیں قبول ہی نہیں ہے. اس کے آگے چیز بڑھے گی. ہم سارے پاکستانیوں کو کہتے ہیں کہ آپ عمران خان کے لیے آواز اٹھائیں. اس صرف کیا مانگ رہے ہیں پہلے بتائیں, مانگ کیا رہے ہیں؟ علاج. ہم نے کہا ہے کہ ان کو رہا کرو, حالانکہ ان کو تو جیل میں ہونا ہی نہیں چاہیے. تو اس لیے آپ انسانیت ہی دکھا دیں, اور عمران خان کو اس کا علاج فوراً سے بالکل ڈیلے کے بغیر ملنا چاہیے. کہا کہ ان کی جو پارٹی کے لوگ ہیں وہ مطمئن تھے, انہوں نے صرف آپ کی وجہ سے کوئی معاملہ ہوا ہے, اور جو ڈاکٹر ندیم تھے ان کا نام بھی سلمان خان صاحب نے کہا کہ ہم نے ہی دیا. آپ کو ایک سیکنڈ, ہاں بتاؤ. پی ٹی آئی میں شدید اختلافات کی وجہ آپ کو قرار دیا جا رہا ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ میڈم علیمہ جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کی علاج کے اوپر جو ہے وہ اس کو متنازع قرار دے رہی ہے, اور اس میں سیاست. اچھا, اس کا جواب تو عمران خان کے پیغام میں آپ کو مل گیا ہوگا. عمران خان نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ میں مطمئن نہیں ہوں جو مجھے دیکھا گیا کل. دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ مجھے رسائی دی جائے ڈاکٹر عاصم اور ڈاکٹر فیصل سے, کیونکہ وہ مطمئن نہیں ہے, وہ فکر مند ہیں. انہوں نے کہا ہے میری بہنوں کو کہو میرے لیے آواز اٹھائیں کہ یہ اس وقت میرا علاج ہونا چاہیے. تیسرا انہوں نے کیا کہا ہے کہ جو میری بلڈ ٹیسٹ کی رپورٹس ہیں وہ میرے ڈاکٹروں تک پہنچائی جائیں. ایک سیکنڈ, وہ پوچھ رہے ہیں. ہاں ٹھہر جاؤ. میڈم, کہا جا رہا ہے کہ آپ نے منع کیا پارٹی اور ڈاکٹرز کو جیل جانے سے. اگر کس نے کہا ہے؟ ایک منٹ, مجھے ایک جواب. بات سنیں, بات عمران خان کی صحت کی ہو رہی ہے. آپ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کے یہ سیاسی گفتگو نہیں ہو رہی. آپ عمران خان کی فکر کریں, عمران خان کے بارے میں پوچھیں کہ ان کی اس وقت کیا حالت ہے. آپ یہ کیا لوگ لگے ہوئے آپ یہ باتیں کر رہے ہیں؟ ہاں چھوڑ دو, یہ سیاسی گفتگو نہیں ہو رہی, بس کر دیں. مت کریں.
दो। अलीमा खान साहब ये बताइए कि पिछले 5 दिनों से बानी चेयरमैन की रिहाई सेहत के लिए धरना चल रहा है, पार्लियामेंट हाउस में भी चल रहा है, केपी हाउस में भी चल रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि उसका कुछ असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा। धरना उस वक्त किया जाता है जब पार्लियामेंट का टाइम खत्म हो जाता है। इस हवाले से क्या आपका क्या ख्याल है कि असर नहीं हो रहा? आपका ख्याल है बिल्कुल असर हो रहा है। ये जो मुसीबत पड़ी हुई है इनको बिल्कुल असर हो रहा है। अदालतों में जज के पास भागे जा रहे हैं। ये माशाल्लाह अदालतों को जरा मैं आपको बात कर लूं। एक सेकंड मैं बात कर रही हूँ, पहले सुना करें। 1 साल हो गया है। जज डोगर इमरान खान की रिहाई हो सकती है आज, कल सुबह को। इमरान खान और बुशरा बीबी की रिहाई सुबह हो सकती है अगर वो अलकादर केस और तोशाखाना केस सिर्फ सुन ले और बेल दे दे। 15 मिनट के अंदर इमरान खान। और तो जज को किसने रोका हुआ है? ये जब हम अदालत के ऑर्डर लेके जाते हैं, जज डोगर ने जिसने रोका है, जब हम अदालत के 3 रुकनी बेंच के फुल कोर्ट ऑर्डर के साथ अडयाला जेल के बाहर खड़े होते हैं, लॉयर्स खड़े होते हैं, अदालतों के ऑर्डर, पुलिस उसको ऐसे समझती है कि ये कूड़े की टोकरी। उनका तो हमें पुलिस वालों ने कहा हम इनको मानते ही नहीं है। आज पेशावर में SHO हाँ, और आज पेशावर के अंदर 1 मिनट के अंदर ऑर्डर आ गया इसी धरने से, जिनसे आप कह रहे हैं कि ये घबरा नहीं रहे कि लोग क्यों सड़कों पे ना आए। हमारा मुल्क है, हमारी सड़कें हैं, पाकिस्तान है ये हमारा, ये सबका जमहूरी हक है, हमें आईन ने इजाजत दी हुई है। ये कौन होते हैं जो सारे कानून तोड़ चुके हैं? आज इन्होंने एक बंदे ने कानून तोड़ा है। इनकी जायदादें सारी बाहर हैं, इन्होंने तो जहाजों में उठ के चले जाना। आप उनके लिए क्यों यहाँ पे खड़े होके सुप्रीम कोर्ट झंडे उठा रहे हो? 1 सेकेंड, आप लोग मेरी बात सुने। आप लोग जो अंदर से कई हैं, मैं उनको जानती हूँ, बड़े अच्छे हमारे बच्चे भी हैं और मुझे पता है कि उनके ऊपर मजबूरियाँ होती हैं, लेकिन याद रखें आप यहाँ खड़े रह जाएंगे। उन्होंने पहला जहाज पकड़ के बाहर मुल्क के चले जाना, क्योंकि जो सारी दौलत यहाँ की लूटी हुई उनकी बाहर है। जी टिक्का भाई अच्छा एक सेकंड, अच्छा टिक्का भाई के बाद एक सेकंड धरने जारी रहेंगे क्या? आपकी इंस्ट्रक्शन है? मेरी इंस्ट्रक्शन नहीं है। अगर लोग निकल आते हैं, हम खुश हैं कि हमें सपोर्ट मिल रही है और इमरान खान के लिए खड़े हैं। हमें हौसला मिलता है कि इमरान खान का इलाज इस प्रेशर से ही हो गया। हम तो खड़े हैं। याद रखें, जब तक हम इन लोगों के ऊपर प्रेशर नहीं डालेंगे, जब तक पाकिस्तानी कौम इनके ऊपर प्रेशर नहीं डालेगी। प्रोटेस्ट क्या होती है दुनिया में? सारी दुनिया में प्रोटेस्ट हर जमहूरी मुल्क में होती है, और उसका मकसद क्या होता है? आप अपना, जब आपका कोई सुनाई ना हो तो सड़कों पे निकलते हैं ताकि आप प्रेशर डालें, ताकि अपने मुतालबे मनवाएं। हमारा मुतालबा इमरान खान का इलाज है, और जितने लोग इमीडिएटली, और जितने लोग सुनने दें, मुझे बात खत्म करने दें, जितने लोग बाहर निकलेंगे और प्रेशर बनाएंगे इनके ऊपर, इतना प्रेशर बनाएं कि इमरान खान अस्पताल में लेकर जाए। डिमांड हमारी यही है, और शिफा इंटरनेशनल में बस। अली अमीन गंडापुर ने कल टॉक शो में बात की कि जितनी रहाई की कोशिश मोहसिन नकवी ने की है, किसी ने नहीं की, इवन कि उन्होंने फिल्म मार्शल से बात की। मैं बात करती हूँ, ठहर जाओ, साथ नहीं बोले सारे, मैं बात कर लूंगी। आप मेरी बात सुने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई क्या कहता है। हमारा मकसद बड़ा क्लियर है। आप लोग, मैं सारी मीडिया को हैंडल कर लूंगी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं आप सबको जानती हूँ। चुप 1 सेकेंड, मैं आपको सिर्फ सवाल, आपको मैं ये बताती हूँ, आप जितनी मर्जी साइड पे ये देखें, एजेंसियों का काम होता है यही काम करना। ये आप लोगों को भेज देते हैं जी जल्दी जल्दी शैतानियों की बात करो, और आप इमरान खान का, आपके दिल में दर्द नहीं आ रहा है? इमरान खान तकलीफ में, आपको किसी को दर्द आ रहा है? आपको इंसानियत के तौर पे दर्द आ रहा है? आपको ये पता चल रहा है कि ये आपकी दुनिया में आपकी इज्जत है इसके साथ? आप इस किस्म के सवाल पूछते हैं कि हमें शर्म आती है कि ये हमारे पाकिस्तान में हम ये रह गए कि इतनी बड़ी हम बात कर रहे हैं कि इमरान खान का इलाज होना है, और आपने इसको इस चीज़ पे ले आए हैं। छोटी छोटी बातों के ऊपर बड़ा बने, अपने अखलाकियात ऊपर लेकर जाएं, इंसानियत की तरफ आएं। जब हम इंसान बनेंगे तो फिर हम सारा कुछ ठीक कर लेंगे। 1 सेकंड, चुप करो।
ही इतना बताया, बस कर। चुप करो ना सारे पीछे से। सवाल सुनने दो उसका। हाँ, इमरान खान साहब का अस्पताल का मुंतकिली का मुतालबा फील्ड मार्शल व चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से या किसी और से है? और साथ साथ क्या इमरान खान साहब को मुंतकिल आंदा होने के लिए क्या कोई खतरनाक चीज दिया है, और दिया किसने आपके ख्याल में? हमें क्या पता है, क्या तब से हम कह रहे हैं हमें अस्पताल में ले जाना चाहिए उनको, ताकि उनकी पूरा डायग्नोसिस हो सके। किससे? गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट जिनके पास ताकत है, गवर्नमेंट है, जिन जो भी है, मोहसिन नकवी है, शहबाज शरीफ है, आसिम मुनीर है, जितने भी हैं ये बैठे हुए ऊपर। आप इमरान खान के साथ जो कर रहे हैं ना, ये चलेगी नहीं बात, ये बात चलेगी नहीं। अब हम खड़े होंगे, सारा पाकिस्तान खड़ा होगा, आप खड़े होंगे साथ, आप इमरान खान का ये इलाज करवाएंगे इंशाल्लाह। और आज नहीं, एक मिनट, आज हमने यहाँ सबको बता दिया है कि अब हमारी जिद्दोजहद सड़कों पे है। इमरान खान के लिए सब निकलेंगे, और अब आप लोगों ने भी निकलना है। आप सब ने इमरान खान के लिए।